تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ حضرات محترم، ہم سب یہاں، میرے بھی وہ بزرگ تھے رانا نتھو خان صاحب مرحوم و مغفور، ان کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ جب بھی ان سے راستے میں یا اس محلے میں آنے کا مجھے اتفاق ہوتا اور ان سے ملاقات ہوتی تو بڑی شفقت اور محبت سے سلام کا جواب دیتے اور ڈھیروں دعائیں دیا کرتے تھے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے، اس کے چلے جانے کے بعد ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، وہ ہمارے پردوں پر، وہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ وہ علام الغیوب ہے، وہ ستار الغیوب ہے۔ ستار کا معنی پردے ڈالنے والا۔ اور ہر انسان میں یہ خوبیاں اور خامیاں ہیں، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے، تمہیں مل بیٹھنے کا موقع ملے تو سوائے اس کی نیکیوں کے اور کوئی ذکر نہ کرو، اس کی نیکیوں کو اجاگر کرو، اس کی نیکیوں کو لوگوں کو بتاؤ۔ سننے والا اور سنانے والا جب کسی مرحوم کی نیکیوں کا ذکر کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور کے سامنے ایک جنازہ گزرا، جنازے کے ساتھ جو لوگ جا رہے تھے وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ بڑا اچھا آدمی تھا۔ تو حضور نے فرمایا واجبت۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزر رہا تھا، اس کے بارے میں لوگ اچھے لفظ نہیں بیان کر رہے تھے، بلکہ یعنی برے الفاظ سے اس کو یاد کر رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا واجبت۔ صحابہ کرام حاضر خدمت تھے، عرض کی یا رسول اللہ، دو جنازے گزرے ہیں، ایک کے بارے میں اچھے الفاظ سننے میں آئے، دوسرے کے بارے میں لوگ اچھا نہیں کہہ رہے تھے، لیکن سرکار نے ایک ہی لفظ ارشاد فرمایا دونوں جنازوں کے بارے میں کہ واجبت، واجب ہو گئی، لازمی ہو گئی۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ واجبت؟ تو سرکار نے فرمایا پہلے جنازے کو لوگ اچھا کہہ رہے تھے، میں نے کہا اس پر جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کے بارے میں لوگ اچھا نہیں کہہ رہے تھے، اس پر دوزخ واجب ہو گئی۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک بندوں کی گواہی بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے، اور خاص طور پر نیک لوگوں کی گواہی۔ جب کسی بندے کے بارے میں اکثریت نیک لوگوں کی گواہی دے دے کہ یہ جانے والا بندہ بڑا اچھا تھا، تو اللہ بھی اچھا کر دیتا ہے، اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو اخلاق ہے یہ ہم سب کا سب سے پہلا وصف ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ بھی ہم ملتے ہوں، جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، سرکار نے فرمایا کہ اس کو سلام کرو۔ غیر مسلم کے بارے میں نہیں فرمایا گیا، اس کے بارے میں ہے کہ اس کا سلام مختلف ہوتا ہے۔ السلام علی من یتبع الہدی۔ کوئی کرسچین، کوئی ہندو، کوئی ہمارے ملک میں بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، اگر وہ ہمارے عام روٹین کے مطابق اگر ہمیں السلام علیکم کہہ دیں تو ہم انہیں وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، ان کے لیے یہی الفاظ کہے جائیں گے وعلیکم السلام علی من یتبع الہدی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی فقط اسی کے لیے ہے جو ہدایت کے راستے پر ہے۔ لیکن اگر وہ کہہ بھی دے تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کیا حال ہے، صبح بخیر، خیریت ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ کسی غیر، یعنی اس کا دل بھی نہیں توڑنا چاہیے، لیکن سلام کے الفاظ السلام علیکم اور وعلیکم السلام یہ فقط مومنوں کے لیے ہے، جس کے سینے میں ایمان موجود ہو۔ سلام کا تحفہ صرف اسی کو دیا جاتا ہے۔ تو سلام پھیلایا جائے، اور اگر کوئی ناراض ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لیں، اپنا موقف، اور آپ غصے میں ہے تو آپ اپنی بات کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیں۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کا عقل ٹھکانے پہ آ جائے تو پھر اسے پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو مجھے اچھے اخلاق اور سلام کے بارے میں
ایک بہت ہی خوبصورت بات یاد آ گئی ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی کا نام آپ نے سنا ہوگا، چشتیان شریف میں آپ کا روضہ پاک ہے، اور ان کا نام ہے نور محمد۔ حالانکہ پہلا نام ان کا میاں بابل تھا۔ جب اپنے مرشد کی خدمت میں دلی پہنچے مولانا فخر الدین کی بارگاہ میں، تو سینہ صاف لے کر گئے، سینہ ہر قسم کے عیبوں سے پاک اور صاف لے کر گئے، اور جب سینہ اور دماغ صاف ہو جائے تو وہاں محبت خدا اور محبت مصطفیٰ آنے میں دیر نہیں کرتے۔ تو مولانا فخر الدین نے فرمایا، میاں صاحب آپ کا نام ماں باپ نے کچھ اور رکھا تھا، میں فخر الدین آپ کا نام رکھ رہا ہوں نور محمد۔ اور یہ اتنا نام پیارا مقبول بارگاہ ہوا کہ آپ کے ایک ہم سبق دوست تھے، مولانا نصیر الدین غالباً ان کا نام تھا، وہ جب مکہ شریف اور مدینہ شریف گئے، مکہ شریف سے حج کر کے روضہ پاک پر حاضری دی، تو اندر سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ ترکوں کی حکومت تھی اس وقت، اتنی سختیاں اور پابندیاں نہیں تھیں، تو اندر وہ درود و سلام پڑھ رہے تھے تو آنکھ لگ گئی۔ جو مسجد نبوی شریف کے خدام تھے انہوں نے دروازے بند کر، انہیں نظر ہی نہ آیا کہ ایک درویش اندر بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے دروازے بند کر دیے اور واپس چلے گئے۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے جب نیند آ گئی نا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے یوں لگا کہ کچھ پاک ہستیاں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں۔ ایک ہستی نے کہا، عائشہ یہاں آؤ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، یا رسول اللہ مجھے کسی غیر محرم کا احساس ہو رہا ہے کہ روضہ پاک میں کوئی غیر محرم بیٹھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ گھبراؤ یا ڈرو نہیں، یہ نور محمد کا بھیجا ہوا ہے۔ تو جب آپ روگ کی وجہ سے، سرکار کے روگ کی وجہ سے، مولانا نصیر الدین کہتے ہیں کہ میں اٹھ نہ سکا کہ حضور کا استقبال کروں یا دیدار کروں یا سلام عرض کروں، ڈر اور خوف کی وجہ سے سویا رہا۔ تو حضور نے فرمایا، اے ہندوستان سے آنے والے، جب واپس جانا تو نور محمد کو میں محمد کے سلام کہنا۔ یہ وہ خواجہ نور محمد مہاروی ہیں۔ آپ ایک دفعہ مثنوی شریف کا، مثنوی مولانا روم اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے تھے، تو اس سبق کے دوران یہ واقعہ لکھا ہوا آیا مولانا روم کے بارے میں کہ آپ ایک دفعہ گھوڑے، مولانا جلال الدین رومی کی بات ہو رہی ہے، مولانا پڑھانے والے کون ہیں؟ خواجہ نور محمد مہاروی، اور کس کی مثنوی پڑھا رہے ہیں؟ خواجہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی۔ اور یہ جلال الدین رومی کا ذکر آ گیا تو یہ بھی سماعت فرما لیں کہ جب بندہ علائشوں سے پاک ہو جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے سینے میں سجا لے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے گناہوں کی کثافتیں، غلاظتیں جب دور ہو جائیں تو وہ فرشتوں سے بھی زیادہ لطیف جسم والا بن جاتا ہے۔ فرشتوں سے بھی زیادہ اس کے جسم کو لطافتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو مولانا رومی بچپن میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، چھلانگیں لگا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اپنے دوستوں سے کہ اچھی چھلانگ لگاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہم اپنی ہمت کے مطابق چھلانگیں تو لگا رہے ہیں، جس کو آپ اچھی چھلانگ کہتے ہیں آپ لگا کے دکھا دیں۔ تو مولانا روم نے فرمایا پیچھے ہٹ جائیں۔ دور سے دوڑتے ہوئے آئے، جمپ لگایا اور نظروں سے غائب ہو گئے۔ اب بچے پریشان ہو گئے کہ جلال الدین کو کوئی بلا لے گئی، روتے روتے ان کے ماں باپ کے پاس آئے کہ ہمارا دوست جلال الدین ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا، اچانک نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ بھی روتے ہوئے آئے، محلے والے بھی، رشتہ دار سارے۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مولانا روم آئے کھڑے ہیں اور مسکراتے ہوئے کھڑے ہیں۔ ماں نے پوچھا بیٹا تو تیرے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ تجھے کوئی بلا اٹھا کر لے گئی تھی۔ آپ نے فرمایا اما حضور بلا کی کیا جرت کہ وہ جلال الدین کے قریب آئے، میں تو درود و سلام پڑھ رہا تھا، اپنے دوستوں کو میں نے چیلنج کیا کہ کوئی اچھی چھلانگ لگاؤ، یہ انہوں نے معذوری ظاہر کی، انہوں نے مجھے چیلنج کیا، میں نے ایک چھلانگ لگائی، بس پہلے آسمان تک گیا ہوں اور واپس بھی آ گیا ہوں۔
تو جو اللہ کا اور اس کے محبوب کا پیار محبت سینے میں رکھے اس کے جسم میں لطافت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا جسم لطیف بن جاتا ہے، اس میں کوئی کثافت نہیں رہتی۔ تو مولانا روم جب جوانی کو پہنچے آپ نے مثنوی شریف لکھی، مثنوی مولانا روم۔ آپ ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، سامنے ایک بندہ ملا، اس نے آپ کو وہ عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا، اس نے اپنے حساب سے آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کو جواب دیا اور اس نے سلام کے بعد آپ کا ہاتھ چوم لیا۔ آج ہم بھی اپنے بزرگوں کے ہاتھ چومتے ہیں، یہ تبرک حاصل کیا کریں۔ نیک بندوں کے ہاتھوں کو بوسہ دینا یہ سنت بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اکثر صحابہ کرام حضور کا دست مبارک چوما کرتے تھے، حضور کے قدمین شریفین پر بھی بوسہ لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ حضور غسل فرما رہے تھے تو صحابہ کرام پانی کو تقسیم کر رہے تھے، جو حضور اپنا جسم پر پانی ڈالتے اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ہر کوئی اپنی اپنی ہمت کے مطابق آپ کے جسم اقدس سے لگے ہوئے پانی کو اپنے ہاتھوں میں، برتنوں میں، اپنے کپڑوں پر لے لیا کرتا تھا۔ جب حضور نے غسل فرما لیا، ایک صحابی کو پتہ چلا کہ حضور آج غسل فرما رہے ہیں، تو وہ دوڑتا دوڑتا آیا کہ میں بھی جا کے حضور کا تبرک حاصل کر لوں، میں بھی محروم نہ رہ سکوں۔ وہ جب آیا تو قسمت کا کرنا ایسا، حضور غسل فرما چکے تھے اور پانی ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ آ کر کھڑا ہو گیا اور افسوس کرنے لگا کہ میری قسمت میں بھی اگر ہوتا تو میں بھی حضور کے جسم اقدس سے لگا ہوا پانی کا ایک قطرہ میں بھی حاصل کر لیتا، لیکن پانی تو ختم ہو چکا تھا۔ اب اس کے عشق اور محبت کا انداز دیکھیے۔ نہانے کے بعد آپ کو پتہ ہے نا، تولیہ لگانے سے پہلے ہمارے جسم پر پانی کے کچھ قطرے رہ جاتے ہیں، یہ تو مشاہدے کی بات ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ حضور تو غسل فرما چکے ہیں، وہ دیوانہ وار آیا اور حضور کے جسم اقدس پر پانی کے قطروں کو شہد کی مکھی کی طرح چوسنا شروع کر دیا۔ حضور نے حضور نے ڈانٹا نہیں ہے، حضور ناراض نہیں ہوئے، فرمایا تجھے اس حرکت پر کس چیز نے مجبور کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی اور آپ کے رب کی محبت نے مجبور کیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جا پھر تجھ پر اللہ کی جنت واجب ہو گئی۔ تو بزرگوں کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، یہ تبرک حاصل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس یہودی نے مولانا روم کو سلام کیا، سلام کے بعد آپ کو بوسہ دیا۔ آپ گھوڑے پر تھے، آپ گھوڑے سے نیچے اترے، آپ نے اس کو سلام کا جواب دیا، جس طرح میں نے ابھی شریعت کے مطابق آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے اس یہودی کے ہاتھوں کو چوم لیا، آگے چل پڑے، وہ اپنے راستے پہ، آپ اپنے راستے پہ۔ آپ کے خدام میں سے کسی شاگرد نے پوچھا، حضور آپ تو جانتے تھے یہ تو فلانے نام کا یہودی ہے، غیر مسلم ہے، آپ نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے لیا؟ تو جو آپ نے جواب ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے، وہ توجہ کے ساتھ سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہودی اسرائیلی ہے۔ کون ہے؟ اسرائیلی۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور قرآن پاک میں یا بنی اسرائیل آپ بار بار پڑھتے ہیں نا، اللہ نے اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو کہہ کر پکارا ہے، انہی یہودیوں کو کہا ہے۔ تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، یہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹے ہیں نا، بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل بی بی ہاجرہ کے بطن سے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کی چچا زاد بہن حضرت بی بی سارہ پاک کے بطن سے ہیں۔
تو یہودیوں کا یہ بڑا فخر تھا، غرور تھا کہ ہمارے خاندان میں سارے جتنے نبی آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، تو آخری نبی بھی ہماری ہی نسل میں سے ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، وہ جس کو یہ مرتبہ اور یہ فیضان عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ سارے شانوں والے ہیں، ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح بے ادب یا گستاخ نہیں ہیں، ہم ہر نبی کو ماننے والے ہیں، اس کے کمالات سمیت ماننے والے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، سارے نبی جو بنی اسرائیل کے تھے وہ سارے کے سارے بڑی شانوں والے تھے، پر وہ تھے مقتدی، اور جو ہمارا آقا بنی اسماعیل میں سے تشریف لائے وہ امام بن کر آئے، حضور نبیوں کے امام بن کر تشریف لائے۔ تو شاگردوں نے کہا حضور یہ تو غیر مسلم تھا، آپ نے، اس نے تو چلو آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، آپ نے گھوڑے سے اتر کر اس کو سینے سے بھی لگایا، جواب بھی دیا، اور آپ نے بھی اس کے ہاتھوں کو چوم لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولانا روم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہے اسرائیلی اور میں ہوں محمدی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ وہ اسرائیلی ہے اور میں محمدی ہوں، اور ساری کائنات جانتی ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی میرے نبی کے مقتدی ہیں، ہمارے آقا کے مقتدی ہیں۔ تو میں اسرائیلی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں اچھے اخلاق میں محمدی سے بڑھ گیا ہوں، میں اچھے اخلاق میں محمدی سے بڑھ گیا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ چوما، میں نے اپنے نبی کے اخلاق کے مطابق اس کا ہاتھ بھی چوم کر یہ ثابت کر دیا کہ جس طرح میرا آقا سارے اخلاق سے سب سے اعلیٰ ہے، حضور کے ماننے والوں کا اخلاق بھی سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو آج کل ہمیں یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر غصے میں لوگ آ جاتے ہیں، بول چال بند کر دیتے ہیں، راستہ بدل دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کو بھی راضی کرے اور اس کے محبوب کو بھی خوش کرے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت کعب اسلمی، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی رسول ہیں، وہ اکثر حضور کے ساتھ راتوں کو خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا، تہجد کا ٹائم، اور اللہ پاک سب کو تہجد کی نعمت عطا فرمائے۔ اس بھرے مجمع میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ خوش قسمت ایسے ہوں گے جن کو پچھلی رات مالک اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے۔ جس پر اس کا کرم ہو جائے اسے خود بخود جاگ آ جاتی ہے، اور اس وقت پچھلی رات کا سجدہ اور اس وقت زبان سے نکلے ہوئے یہ تسبیح کے الفاظ سبحان ربی الاعلی جب پڑھتے ہیں نا تو ایک روحانی سکون ملتا ہے، ایک روحانی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک یہ سب کو سعادت عطا فرمائے۔ تو تہجد کا ٹائم تھا، حضرت کعب جلدی سے اٹھے، حضور کے لیے مسواک، وضو اور مصلی کا انتظام کیا، خدمت کی نا پچھلی رات کا ٹائم۔ آج کل باپ بھی اپنی اولاد کی بیٹے اپنی اولاد کی خاطر، اولاد اپنے والدین کی خاطر ذرا غفلت کرتی ہے، جبکہ قرآن پاک فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جس طرح یہ اللہ پاک ان سب کو سعادت عطا فرمائے، رانا نتھو خان کے بچے سارے فرما بردار اور ان کی خدمت کرنے والے، اور یہ بھی ان کی خدمت کا ایک انداز ہے کہ انہوں نے آج تمام حضرات کو اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے دعا مانگنے کے لیے دعوت دی ہے، بلایا ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے نیک اولاد کی، اور نیک اولاد کا فرض یہی بنتا ہے کہ ماں باپ چلے بھی جائیں تو ان کا نام روشن رکھیں، نیکی میں ان کے نام کو بلند رکھیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جن سے ان کے باپ کو گالی پڑے،
یا ان کو برا بھلا کہا جائے کہ میں اس کا باپ بھی ایسا تھا، بلکہ ایسا اچھا کام کریں کہ آپ کے والدین کی بھی عزت میں اضافہ ہو اور لوگ ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ تو حضرات محترم، حضرت کعب اسلمی نے جب وضو کا انتظام کیا، حضور نے خوش ہو کے فرمایا کعب مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، سبحان اللہ، مانگنے یہ اپنے خوش قسمتی کی بات ہے نا، حضور خود فرما رہے ہیں کعب مانگو کیا مانگتے ہو۔ اس سے کئی مسئلے بھی سمجھ آ گئے کہ حضور کو اللہ نے اختیار دیا تھا تو حضور فرما رہے ہیں نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ بھئی جس کے پاس اختیار نہ ہو یا دینے کے پاس کوئی چیز نہ ہو وہ بھلا ایسا کہتا ہے؟ کہتا وہی ہے جس کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا ہو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تیرا یہ مقصد حاصل ہو گیا، تیرا یہ مقصد حاصل ہو گیا ہے، لیکن اعنی علی نفسک بکثرت السجود، تیرا مقصد حل ہو گیا، تجھے جنت میں میری رفاقت اور میری صحبت نصیب ہو جائے گی، پر تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرتا رہے۔ اور سجدے کون سے؟ نفلی سجدے، نفل نمازوں کے سجدے۔ تو فرض کا تو ثواب بہت زیادہ ہے، نفل پڑھنے کا یہ ثواب ہے۔ حضور نے یہ اس لیے فرمایا کہ حضور کو نفل نماز سے بھی بہت زیادہ محبت تھی، نفل نماز سے بھی بہت زیادہ محبت تھی۔ اور ایک بزرگ سے پوچھا گیا حضور اگر آپ کو اللہ پاک کی طرف سے یہ چوائس دی جائے کہ اے میرے بندے یا جنت لے لے یا نماز لے لے، تو آپ دونوں میں سے کون سی چیز اللہ سے مانگیں گے؟ جنت مانگیں گے یا نماز؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں رب سے نماز مانگوں گا۔ پوچھا گیا نماز کیوں مانگ رہے، جنت کو چھوڑ کر نماز؟ فرمایا جنت میں میری رضا شامل ہے، نماز میں اس کی رضا شامل ہے، میں اس کی رضا کو پالوں تو میں سب سے کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو نفل نماز کو بھی حضور بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ ہم مسلمانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، نبی پاک علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض تھی، اور تہجد کی بھی نماز اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ نماز اشراق، نماز چاشت اور نماز اوابین یہ بھی حضور پڑھا کرتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں حضور کے ماننے والے بھی نمازوں کو دوام کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، ہمیشگی کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اللہ پاک ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ہر وہ کام، کچھ لوگوں نے دین اور دنیا کو آپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، کہتے ہیں جی دکانداری کرنا تو دنیا داری ہے اور نماز پڑھتے رہنا یہ دینداری ہے۔ یہ ہماری تعلیمات نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن چاہے مسجد میں ہو یا بازار میں ہو، وہ ہر حال میں اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ اگر وہ ہر کام اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت کے ساتھ کرے تو وہ عبادت ہے۔ اگر آپ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جس طرح آپ دیگیں پکا کے تقسیم کرتے ہیں، اچھی بات ہے، آج کل بہت مہنگائی کا زمانہ ہے، غریب لوگوں کو مشکل سے ان کا کھانا صبح کا ہوتا ہے، شام کو اللہ کے وہ اس کے ذمہ کرم پر ہوتے ہیں، بہت مہنگائی ہے۔ تو اگر آپ اجتماعی لنگر پکا دیں تو غریب اور امیر سب مل کر کھائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میں آپ کی توجہ صرف اس طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کہ صرف دیگیں پکانے سے ہی ثواب نہیں ملتا، کبھی کبھی مہربانی کر کے ہسپتالوں میں بھی جایا کریں، وہاں جا کر وارڈوں میں چکر لگایا کریں۔ ڈاکٹر تو اپنی ڈیوٹی پہ وہاں جا کے حاضری دیتا ہے، اس کو تو تنخواہ ملتی ہے نا۔ آپ اگر اس نیت کے ساتھ جائیں، ہو سکتا ہے کسی مریض کے پاس دوائی نہ ہو، وہ اس کے گھر والے نہ پہنچ پا رہے ہوں، تو جو اٹینڈنٹ بیٹھا ہے سرانے پر، اس سے پوچھیں جی ڈاکٹر صاحب نے جو پرچی دی ہے وہ ذرا دکھائیے، پوچھ لیں کسی طریقے سے کہ دوائی موجود ہے یا بھی لینی ہے۔ اگر لینی ہو تو جا کر دوائی خرید کر دیں، یہ اس سے بھی بڑا ثواب ہے۔ اس طرح بھی توجہ کیا کریں، کئی لوگ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہیں کرا پاتے،
کئی بچے غربت کی وجہ سے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، نہیں پڑھ پاتے، کتابوں کے فیسوں کے پیسے نہیں ہوتے، تو اس طرف بھی توجہ دیا کریں۔ اور اب تو وہ مہینہ آنے والا ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور قرآن پاک کتنی بڑی عظیم شے ہے، حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کی رسی ہے، اللہ نے اپنی رسی کو آسمان سے زمین کی طرف لٹکا دیا ہے۔ اور رسی کا کیا کام ہے؟ اگر کوئی کنویں میں گرا ہوا ہو، رسی کو پکڑ لے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کنارے پر آ جاتا ہے۔ فرمایا تم دنیا کے محبت کے اس کنویں میں اگر گر چکے ہو تو میں تمہاری رہنمائی کے لیے قرآن کو رسی بنا کر لٹکا رہا ہوں، بس اس رسی کو پکڑتے جاؤ اور میرے پاس آتے جاؤ۔ اور پھر دوسری جگہ پہ سرکار نے فرمایا الخیر ہوا اتباع القرآن و سنتی، نیکی کیا ہے؟ نیکی اس چیز کا نام ہے کہ الخیر ہوا اتباع القرآن و سنتی، جو قرآن پاک اور نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے والا ہے وہی نیکی حاصل کرنے والا ہے۔ تو حضرات محترم، وہ مہینہ آنے والا ہے جسے رمضان شریف کہا جاتا ہے، اور لفظ رمضان کا مطلب ہے جلانا، اور جلانے کا کام کون کرتی ہے؟ آگ کرتی ہے۔ آگ میں جو چیز ڈال دی جائے وہ جلا دیتی ہے۔ تو اس مہینے کا رمضان نام اس لیے رکھا کہ بعض اوقات جلانے والا کام آگ کرتی ہے، ہماری خوراک کو نرم کر کے آگ پکاتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو بندہ صبح سے لے کر شام تک کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے، اس کا معدہ جب خالی ہو جاتا ہے اس کے معدے میں بھی ایک آگ لگتی ہے۔ یہ جو آگ ہے یہ دنیا والی، یہ ہماری خوراک کو نرم کرتی ہے، اور روزے سے لگنے والی ہمارے معدے والی آگ ہمارے گناہوں کو جلا دیتی ہے، گناہ جل جاتے ہیں اور بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ نفل پڑھو گے تو فرضوں کا ثواب ملے گا، اور اگر فرض پڑھو گے تو 70 گنا ثواب کا اضافہ ہو جائے گا۔ اور اب آپ اندازہ لگائیں، سارا سال ہٹے کٹے صحت مند لوگ، ہر پارٹی کھانے والے، جب رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو جھوٹ بولنا شروع کر دیجیے، ہمیں شوگر ہو گئی ہے، ہم روزہ اس لیے نہیں رکھ رہے، ہمیں شوگر ہو گئی ہے، حالانکہ سارا سال وہ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں۔ تو یہ مہینہ آ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے والا، روحانیت حاصل کرنے والا، برکتیں حاصل کرنے والا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی میں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔